الرحیم السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے اپنی 99 نمبر کی کہانی لے کے آئی ہوں، اور وہ بھی میری کتاب چھٹی کتاب شگون کے پھول سے ہے، اور اس کا نام ہے من مندر۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے ویورز کا شکریہ ادا کروں گی جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہیں۔ آپ کا بیحد شکریہ کہ آپ میری کہانیوں کو سنتے ہیں، آگے بھی بڑھاتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو آئیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا افسانہ سناتی ہوں، اس کا نام ہے من مندر۔ میڈیکل چیک اپ کروانے کے بعد جب شان نازیہ کے ساتھ میڈیکل سینٹر سے باہر آیا تو اس نے ایک ہی نازیہ کے رویے میں نمایاں تبدیلی دیکھی۔ وہ بڑی بے نیازی سے اس کو خدا حافظ کہہ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی، اور شان وہیں میڈیکل سینٹر کے سامنے کھڑا رہ گیا۔ دوسرے روز یونیورسٹی میں بھی نازیہ نے اس سے رخ نہ ملایا، اور وہ اس کے رویے پر بے چین سا تھا۔ نازیہ تو یونیورسٹی میں بھی اس سے ملے بغیر رہتی نہیں تھی، ایک ہی اس میں اتنی تبدیلی کیسے؟ اور آخرکار کیفیٹیریا میں اس نے اسے جا لیا۔ اس نے نازیہ کے سامنے کی پیالی اٹھا کر چائے پینا شروع کر دی تو وہ ایک دم نازیہ چیخ پڑی، پلیز تم آئندہ میری چیز کو ہاتھ مت لگانا۔ مگر نازیہ، یہ تمہیں اچانک کیا ہو گیا ہے؟ نازیہ، یہ ہم ایک ہیں، دو نہیں، اور پھر جلد ہی ہماری شادی ہونے والی ہے۔ آج تم کیسی غیریت والی باتیں کر رہی ہو؟ دیکھو شان، ہم ایک ضرور تھے مگر اب نہیں ہیں۔ کیوں؟ مجھ سے ناراض ہو؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اور پھر اب شادی کے نزدیک ایسی باتیں میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ارے تم برداشت کرو یا نہیں کرو، میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ مگر ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ بات یہ لو، کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ کیا تم نے کل میڈیکل چیک اپ کے دوران یہ نہیں سنا جب ڈاکٹر نے کہا کہ تم کو کوڑ ہے، تم کو جزام ہے؟ ان حالات میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، گڈ بائے۔ یہ ہے کر نازیہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی پرس ہلاتی چلی گئی۔ شان کا سر چکرا گیا، وہ سر تھام کر وہیں بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا۔ اس کے کانوں میں نازیہ کے الفاظ گونجنے لگے، تمہیں کوڑ ہے، تم کو جزام ہے، اور میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ شدت کرب سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ فوراً ہی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور پھر اسی شام نازیہ کے گھر والے شان کے گھر آئے۔ شان نے اپنی بیماری کا ذکر گھر میں کسی سے نہیں کیا تھا۔ دراصل اس نے اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی جتنی کہ نازیہ نے دے ڈالی تھی۔ شان کی امی بھائی اور بہنوں سے نازیہ کی امی بولی، لو بہن لو، یہ منگنی کی انگوٹھی، ہاتھ سے نازیہ اور شان کا رشتہ ختم۔ مگر سریا بہن، ہوا کیا؟ شان کی امی نے حیرت سے پوچھا۔ ہونا کیا ہے؟ اپنے کوڑی بیٹے کو کسی اور کے سر منڈ دینا۔ کیا ہم ہی رہ گئے ہیں اس کوڑ زدہ سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے؟ سریا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ خدا نہ کرے کہ میرا شان کوڑ زدہ ہو۔ جو منہ میں آیا اول فول بکنے لگی۔ ہوش میں ہو؟ شان کی امی کے چہرے پر غصہ ابھر آیا۔ ہائے نوشابہ، تم ایسی بھولی کیوں بن رہی ہو جیسے معلوم ہی نہ ہو کہ تمہارا لڑکا کوڑی ہے؟ سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ شان کی بہنیں مونا، نائمہ، چھوٹا بھائی، شاگرد سبھی حیران سے سن رہے تھے، اور سریا بیگم کہے جا رہی تھیں۔ تبھی تو نوشابہ نے حیرت سے شان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شان، یہ تمہاری آنٹی کیا کہہ رہی ہیں؟ امی، یہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے۔ آپ نازیہ کی انگوٹھی واپس کر دیں اور اس رشتے کو ختم ہی سمجھیں۔ یہ کہہ کر شان چلا گیا اور نوشابہ بیگم حیران سی کھڑی رہ گئی۔ انہوں نے سریا بیگم کو نازیہ کی انگوٹھی واپس کر دی اور سب لوگ واپس چلے گئے، اور تب نوشابہ بیگم، مونا، نائمہ سب شان کے کمرے کی طرف دوڑ پڑیں۔ شان خاموش اسی چیئر پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ شان بیٹے، یہ سب کیا ہے؟ نوشابہ بولی۔ بھیا کہہ دیں گے یہ سب جھوٹ ہے، نائمہ وہاں سے ہو کر بولی۔ بھیا آپ نے نازیہ سے رشتہ توڑ لیا، مگر کہہ دیں کہ سریا آنٹی جو کچھ کہہ رہی تھیں وہ جھوٹ ہے، انہوں نے بھی گلوگیر آواز میں کہا۔ تب شان چیخ پڑا، سریا آنٹی جو کچھ کہہ گئی وہ سچ ہے۔ میں کوڑی ہو گیا ہوں۔ میں پرسوں اپنا میڈیکل چیک اپ کرانے گیا تھا۔ میری اس انگلی میں ایک زخم ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے خون وغیرہ ٹیسٹ کرایا، اور جب پرسوں میں میڈیکل سینٹر رپورٹ لینے گیا تو نازیہ میرے ساتھ تھی۔ اس کے سامنے ہی مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے جزام ہے، اور مجھے بتا دیا کہ یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، مگر نازیہ مجھ سے اسی وقت سے بے رخی برتنے لگی، اور آج صبح میں نے وجہ پوچھی تو بڑی خیرت سے بولی کہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی، اور اسی وجہ سے اس نے انگوٹھی واپس کروا دی۔ اور تب سریا بیگم بے دم سی ہو گئیں، وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ بیٹی کی بیماری سن کر ان کا سر گھومنے لگا تھا۔ شان، تم اپنا علاج کراؤ بیٹے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گی، اب تو میں تمہاری دھوم دھام سے شادی کروں گی۔
امی آپ پلیز میرے برتن وغیرہ الگ کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے گھر کو یہ بیماری ہو جائے۔ شان نے بڑے دکھ سے کہا اور تب شاکر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، بھائی جان ہم سب اسکن سینٹر میں جا کر بلڈ ٹیسٹ کروا لیں گے، جزام کوئی ایسا مرض تو نہیں رہا جو علاج کے قابل نہیں ہوں، آپ کی انگلی میں جو ذرا سا زخم ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ شاکر تم مجھ سے دور رہو، بھیا مجھے ٹچ بھی نہ کرو۔ ارے کچھ نہیں ہوتا بھائی جان، اگر ایسا ہونے لگے تو یہ ڈاکٹر جو جزامیوں کا علاج کرتے ہیں انہیں سب کو جزام ہو جائے۔ شاکر کی بات پر نائمہ مونا بھی بولی، اور کیا بھیا ہم سب بلڈ ٹیسٹ کروا لیں گے، آپ ہمیں لے چلیے، اور ہاں ہم نازیہ نہیں ہیں اور نہ ہی آئندہ ہمیں اپنے سویٹ سے بھائی جان کی آنکھوں میں آنسو چاہیے۔ یہ کہہ کر مونا اور نائمہ نے شان کے گلے میں بائیں ڈال دیں اور شان نے ان کی پیشانی چوم لی۔ شان نے لیپریسی سینٹر میں اپنا علاج باقاعدگی سے شروع کروا دیا۔ سارے گھر والوں کے خون کے ٹیسٹ ہوئے مگر سب نارمل تھے۔ شان یونیورسٹی میں لیکچرر تھے اور نازیہ BA آنرس کی طالبہ تھی۔ ان کی آپس میں دور پار کی رشتہ داری بھی تھی اور یہی وجہ تھی کہ منگنی ہو چکی تھی۔ صرف نازیہ کے آنرس کے آخری سال کا انتظار تھا، اس کے بعد شادی ہو جانا تھی۔ شان کے والد بیرسٹر نوید گھر میں موجود نہ تھے، وہ ایک ضروری وزٹ پر جرمنی گئے ہوئے تھے۔ وہ شان کو بھی لانا چاہتے تھے اور شان لیکچررشپ کے ساتھ ساتھ لا کالج میں پڑھ بھی رہا تھا۔ مونا نائمہ جڑواں بہنیں تھیں اور دونوں انٹر سائنس میں تھیں۔ شاکر شان سے چھوٹا تھا اور بزنس ایڈمنسٹریشن کر رہا تھا۔ شان کو نازیہ سے منگنی ٹوٹنے کا بہت دکھ تھا، مگر پھر یہ سوچ کر اس نے صبر کر لیا تھا کہ ایسی لڑکی جو ایک لمحے بھی ساتھ چھوڑ گئی وہ جیون کی ساتھی کیسے بن سکتی تھی۔ چلو اچھا ہی ہوا اس کی اوقات کا جلد ہی پتہ چل گیا۔ اور پھر انہی دنوں لا کالج میں ایک لڑکی شامہ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ شامہ اور شان جلد ہی ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے، مگر پھر ایک دن جب شامہ اور شان گھر واپس آ رہے تھے تو شامہ شان سے بولی، شان اب ہماری پڑھائی ختم ہونے والی ہے، پھر ارے تم سمجھتے کیوں نہیں ہو کیا؟ وہ شان امی میری شادی کی بات کر رہی تھیں، تو بھائی تم میری امی سے بات کرو یا تم اپنی امی کو میرے گھر بھیجو نا شان۔ اور شان اس کی بات پر چپ ہو گیا، وہ خاموشی سے کار ڈرائیو کرتا رہا اور کچھ نہ بولا۔ شامہ نے تو بمشکل تمام وہ الفاظ ادا کیے تھے، وہ بھی خاموش ہو گئی، جو وہ راستہ کٹ گیا۔ شان کچھ دن تک کالج نہ گیا، اس عرصے میں وہ گہری سوچ میں ڈوبا رہتا تھا۔ دراصل شامہ کے جانے اچانک اس طرح شادی کے لیے کہنے پر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اب اگر شامہ کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی تو وہ بھی یقیناً نازیہ کی طرح شادی سے انکار کر دے گی۔ ایک دن وہ کالج گیا تو شامہ نے اپنی کار وہیں اس کے قریب لا کر روک دی۔ آئی شان، ارے تم بہت خراب ہو، اتنے دنوں سے کالج کیوں نہیں آئے؟ بیمار تھا، تم بیمار تھے اور مجھے خبر بھی نہیں دی؟ ضروری تو نہیں تھا۔ یہ کہتے ہوئے شان کلاس روم کی طرف چل دیا اور شامہ اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ ارے شان رکو تو، یہ تم آج مجھ سے اتنی بے رخی کیوں برت رہے ہو بھائی؟ شان پھر بھی نہ رکا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ تب ایک دن شام نے اس کا راستہ روک لیا۔ شان تم مجھ سے ناراض ہو، میں تمہیں دیکھنے نہیں آئی، مگر دیکھو نا تم نے تو خود ہی مجھے اپنے گھر کا پتہ نہیں بتایا۔ وہ شامہ ڈونٹ بی فولش، اب تم ہر وقت میرے ساتھ نہ چپکی رہا کرو، مجھے خدا کے واسطے ڈسٹرب مت کرو۔ مجھے جلا کر بولا، کیا میں تمہیں ڈسٹرب کرتی ہوں؟ ہاں اور کیا، تم مجھے ڈسٹرب کرتی ہو، ہر وقت سائے کی طرح میرے پیچھے لگی رہتی ہو، خدا کے واسطے میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ گر جا اور شامہ سہم سی گئی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کے بولی، شان تم مجھ سے یہ کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ تم اچانک کیسے ہو گئے؟ کیسا ہو گیا ہوں بھائی؟ تم نے تو میرا سکون غارت کر دیا ہے۔ ایک تو تم لڑکیوں کو ذرا سا منہ لگا کر بات کر لو سر چڑھ جاتی ہیں، بس فوراً ہی شادی کے سنہرے خواب دیکھنے لگتی ہیں۔ شان تم مجھے ذلیل کر رہے ہو؟ میں تمہیں ذلیل نہیں کر رہا ہوں، حقیقت کا آئینہ دکھا رہا ہوں۔ نہیں شان، تم ایسے نہیں ہو سکتے، تم مجھ سے ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ ارے تم دوسرے مردوں کے ساتھ گھومنے والی لڑکیاں کبھی اچھی بیویاں ثابت ہو ہی نہیں سکتی ہو، تم اچھی دوست رہ سکتی ہو، بیوی نہیں۔ تم نے یہ کیسے جانا تھا کہ میں تم سے دوستی کے ساتھ ساتھ شادی بھی کر لوں گا؟ خدایا بس کرو بھائی، اب کچھ نہ کہنا، میں اب اور کچھ نہیں سن سکتی، مگر یاد رکھنا میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جو ہر روز ایک نیا بوائے فرینڈ بناتی ہیں۔ شان میں نے تم کو خلوص دل سے چاہا ہے، پیار کیا ہے، میں صرف اور صرف تمہارے نام پر ساری عمر گزار سکتی ہوں۔ متوسلے میں شان کا سنسناتا ہوا چانٹا اس کے گال پر پڑا۔ چپ ہو جاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ، جہاں جی چاہے جا کے شادی کرو۔
समझ में आए करो, आज से मेरी और तुम्हारी राहें अलग अलग हैं। शान, तुम मुझसे इतने बदगुमान क्यों हो गए हो? तुमको किसी ने मेरे खिलाफ भड़काया है? शामा अपने गाल पर हाथ रख के मायूसी से कह रही थी, और लम्हे भर को वो शान के लिए दिल में नफरत आई, मगर फौरन ही उसने अपना जहन झटक दिया। शान, मैं तुम्हें बना लूँगी कि तुम्हें कभी लूटने ना दूंगी। उसने हौले से अपने माथे पर आए बालों की लट को झटका दिया और आंखें पोंछ कर आगे बढ़ गई। शामा शान के रवैये से इतनी दिल बर्दाश्त हुई कि एक हफ्ते तक बीमार रही। फिर उसके इम्तिहानात की छुट्टियां हो गई। इम्तिहानात में भी शामा ने बहुत कोशिश की कि शान उससे बात करे, मगर वही बेरुखी रही और शामा दिल महसूस कर रह गई। फिर ला कॉलेज में छुट्टियां हो गईं और शामा छुट्टियों से पहले भी शान से बात नहीं कर पाई। जब नतीजे के बाद वो लोग कॉलेज गई अपना सर्टिफिकेट लेने, तो उसे ओवैस मिला। हेलो शामा। हेलो ओवैस, कैसी हो? अच्छी हूँ। वो शान ने भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन ली है। हाँ, वो आया नहीं जी। वो यहाँ है कहाँ? वो तो बारेट ला के लिए अपने बाप के पास लंदन चला गया। वैसे हंसते हुए बोला। क्या? शामा हैरानगी से बोली। अरे तुम ऐसे हैरतज़दा हो रही हो जैसे कुछ मालूम ही नहीं। मुझे कुछ नहीं मालूम। वैसे ना जाने क्यों शान मुझसे कुछ दिनों से नाराज़ था और अब वो मुझसे मिले बगैर भी लंदन चला गया। हैरत है, तुम लोगों में तो बेहद प्यार था और शायद शादी भी होना थी। वैस, तुम भी तो शान के बहुत गहरे दोस्त हो। तुम मुझे बताओ ना, क्या तुम्हें मालूम है शान किसी और लड़की में दिलचस्पी लेता है? नहीं शामा, उसने सिर्फ एक लड़की नाजिया जो उसकी कज़न थी उससे मोहब्बत की थी और वो मंगने भी कुछ अरसे के बाद टूट गई। मगर क्यों? शामा एकदम पूछ बैठी। जानना चाहती हो? हाँ वैस, हाँ मैं सख्त उलझन में हूँ। शामा, नाजिया के बाद तुम वाहिद लड़की हो जो उसकी ज़िंदगी में आई हो, और कोई लड़की ना आई है और ना शायद आएगी। मगर फिर शान, क्या मेरे साथ ये नाकाबिले बर्दाश्त रवैया क्यों? वो सिर्फ इस वजह से कि वो चाहता था कि उसके जाने के से पहले तुम मुझसे भरपूर नफरत करो। मगर क्यों? इसलिए कि वो तुमसे शादी नहीं कर सकता था। उफ़ो, वैसा बता भी दो आखिर, क्यों मुझसे शादी नहीं कर सकता था? इसलिए कि उसको जज़ाम है। क्या? हैरत से शामा का मुँह खुला का खुला रह गया। हाँ शामा, नाजिया ने उससे इसीलिए शादी नहीं की थी और मंगनी तोड़ ली थी कि उसे जज़ाम था। मगर मैं नाजिया नहीं। वैस, शान मुझसे बात करके देखता। हर लड़की नाजिया तो नहीं हो सकती। जो कुछ भी था, शान नहीं चाहता था कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल हो और फिर तुम्हें वो बीमारी हो और फिर आइंदा नस्लें भी उस बीमारी का शिकार हों। ये सब बातें तुमसे शान ने की? हाँ, उसने मुझसे अपने दिल की एक एक बात की है। मुझे याद है जब नाजिया ने उसे ठुकराया था तो वो सबसे पहले मुझसे लिपट कर बहुत रोया था। मैंने उसे तसल्ली देकर कहा था कि अब वो ज़माना नहीं है कि उसका इलाज नामुमकिन हो। नाजिया पागल है। हर बीमारी का इलाज दरियाफ्त हो रहा है। तुम हौसला रखो और इलाज कराओ। वैसे तुम मुझे शान का पता दोगे? हाँ ज़रूर दूंगा। जब वो मुझे ख़त लिखेगा तो फिर पता ले लेना। वैसे मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। काश शान मुझे सब कुछ पहले बता देता तो मैं उन्हें हर दुख से आज़ाद कर देती। शामा, तुम्हारा जज्बा काबिल तहसीन है। खुदा करे तुम ज़हनी उलझन में मुब्तला शान को अपना सको। शामा एक दिन बेड पर लेटी नावल पढ़ रही थी कि नाजिया आप ही आ गई। क्या कर रही हो? नावल पढ़ रही हूँ। कौन सा? बस नया नावल है। बड़े मज़े का लग रहा है। क्या? हाँ आप ये खुदा करके तो पढ़ाई से निजात मिली है कि कुछ और सोचें। हाँ, हम लोग भी यही चाहते हैं कि कुछ और सोचो तुम। क्या मतलब? मतलब ये कि 3-4 फ़ोटो अम्मी ने भेजे हैं तुम्हें दिखाकर तुम्हारी राय मालूम कर लूँ। ये देखो, ये लड़का इंजीनियर है और ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और ये तीसरा डॉक्टर है। नाजिया एक ही सांस में कह गई और शामा ज़रा संभल कर बैठ गई। उसने नावल बंद कर दिया और खामोशी से उन तस्वीरों की तरफ देखने लगी। काश शान तुम्हारी तस्वीर भी इनमें शामिल होती तो मैं फ़ौरन हाँ कर देती, मगर अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो सोच रही थी कि आप ही की आवाज़ उसके कानों से टकराई। शामा, मुझे जवाब देना है। अम्मी को जवाब दो। आप ही, मैं अभी 2-3 साल शादी नहीं करूँगी। मगर क्यों? आप ही, मुझे किसी का इंतज़ार है। वो बहुत ही मासूमियत से बोली। क्या? नाजिया हैरानी से बोली। हाँ आप ही, मैंने आपसे कोई बात कभी नहीं छुपाई। मगर वो है कौन?
وہ بیرسٹر نوید کا بیٹا شان ہے، تمہارے ساتھ لا کیا ہے اس نے؟ جی، اب کہاں ہے؟ اب وہ بارٹ لا کے لیے لندن گیا ہے۔ مگر شامہ تمہیں مجھ سے پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا۔ آپ ایشان کی لندن جانے سے پہلے مجھ سے لڑائی ہو گئی تھی، مگر پھر اس لڑائی کی وجہ مجھے اس کے جانے کے بعد معلوم ہوئی۔ عجیب بات کر رہی ہو تم۔ آپ ہی خدا کے واسطے آپ امی ابو سے کہہ دیجیے کہ میں ابھی 2-3 سال شادی نہیں کروں گی۔ دیکھو جو وہ لوگ مان گئے، عجیب بات ہے، شادی بھی کرنا ہے تم کو اور دولہا میاں بھی غائب ہیں۔ آخر لڑائی کی وجہ کیا تھی؟ بعض دفعہ لوگ دوسروں کی خاطر خود دکھ جھیلنا گوارا کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو شان کی ننھی منی سی کہانی سناؤں گی۔ آپ ہی شامہ ہولے ہولے وہ ساری باتیں آپ ہی کو بتانے لگی جو ویس نے اسے بتائی تھیں۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ آپ ہی بولی، مگر شامہ اگر امی ابو کو ایک جزامی مرد کے ساتھ تمہاری شادی کرنے پر راضی نہیں ہوئے تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ شان کا زندگی پر ساتھ دوں گی۔ آپ ہی میرے مندر میں صرف شان ہی کی تصویر ہے، میرا من کسی اور کو اپنے دل میں نہیں بٹھا سکتا، مگر امی ابو کو راضی کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ یہ میری زندگی کا معاملہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرے ابو جو مجھے بے حد پیار کرتے ہیں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال تم کہتی ہو تو میں بات کر لوں گی۔ ویسے یہ تینوں لڑکے بھی برے تو نہیں تھے، اگر تم ان میں سے کوئی پسند کر لیتی تو شاید مشکل آسان ہو جاتی، اور پھر جانتے بوجھتے تم اپنے آپ کو اس آگ میں کودنے کے لیے تیار کر رہی ہو۔ آپ ہی کہا نا شان کے علاوہ کوئی بھی نہیں؟ اچھا جیسی تمہاری مرضی۔ ناجیہ ہولے سے کہہ کر شامہ کے کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے ہمت کیسے کی یہ بات کہنے کی کہ کسی دوسرے لڑکے سے شادی کرے گی، اور وہ بھی ایک کوڑی سے؟ بیگم آتی چیخ رہی تھیں، افو امی اس لڑکے کا علاج ہو رہا ہے اور اب 2 سال میں بالکل اچھا ہو جائے گا۔ کیا بکواس کرتی ہو تم؟ واہ بھائی واہ، اچھی بڑی خاندان کی لڑکی کو کسی کوڑی سے بیاہ دیں، یہ بھی کوئی بات ہے؟ آنے والی نسلوں کو خراب کریں اپنی۔ بیگم عاطف گرجی۔ بیگم مجھے ناجیہ کی پوری بات سننے دو، آخر تم اتنا چڑ کیوں رہی ہو؟ عاطف صاحب نے اپنی بیگم سے کہا۔ ارے آپ تو ہی شامہ کی ہر جائز اور ناجائز بات مانتے ہیں، تبھی تو وہ لاڈ میں بگڑ گئی ہے۔ بھائی وہ ہماری پیاری بیٹی ہے، ہم اس کی کوئی بات نہیں ٹال سکتے۔ ناجیہ بیٹی تم ایسا کرو کہ ہماری شامہ بیٹی کو بلاؤ، ہم اس سے خود اس مسئلے پر بات کریں گے۔ اور پھر ذرا ہی دیر میں شامہ سر جھکائے اپنے امی ابو کے سامنے کھڑی تھی۔ بھائی جان آصف بھی موجود تھے۔ بیگم عاطف بولی، شامہ تم نے سوچا ہے کہ تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ ہمیں تمہارے فیصلے سے انکار ہے۔ ہاں شامہ، تم نے شان سے شادی کا فیصلہ کیا ہے اور وہ جزام کا شکار ہے، تم نے اس کا انجام سوچا ہے؟ آصف ہولے سے بولے، ارے شامہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ تیرے لیے رشتوں کی لائن لگی ہے، مگر بیٹی یہ جیتی مکھی کیسے کوئی تجھے نکلنے دے گا؟ بیگم عاطف گرجی۔ شامہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی اور ٹپ ٹپ ڈھیر سارے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ شامہ بیٹی کچھ تو بولو، ہم بھی وہ حالات جاننا چاہتے ہیں۔ باپ کی بات سن کر شامہ ہولے کہنے لگی، ابو شان بھی بہت خوبصورت ہے، مجھے ان کی بیماری کا علم نہیں تھا، مجھے اویس نے بتایا۔ اس سے پہلے بھی وہ ایک لڑکی سے ٹھکرائے جا چکے ہیں، وہ ان کی منگیتر تھی اور اس نے اس بیماری کا علم ہونے کے بعد منگنی توڑ دی تھی۔ ہاں وہ لڑکی تو عقل مند تھی جو بیماری کے منہ میں نہیں گئی، اور تم تو بڑی گاؤدی ہو، بے وقوف ہو، اس کی محبت کے جال میں پھنس گئی۔ بیگم عاطف بڑی تیزی سے بولی، اور تب شامہ بھی چیخ پڑی، نہیں امی ایسا نہیں ہے، شان میری زندگی سے نکل گئے ہیں، وہ صرف میرے دوست تھے، مگر حقیقت کے علم ہونے کے بعد میں نے خود انہیں اپنا جیون ساتھی بنانے کا سوچا ہے۔ دیدہ دلیری دیکھو بھائی آج کل کی لڑکیوں کی۔ ارے شامہ چپ کی بیٹھ جا، جہاں ہم چاہیں گے وہاں تیری شادی ہوگی۔ نہیں امی نہیں، زندگی مجھے گزارنا ہے، کسی اور سے نہیں، میں ساری عمر شادی نہیں کروں گی، ہاں نہیں کروں گی۔ اور تب عاطف صاحب بولے، شامہ بیٹی ہم تمہیں سوچ کر جواب دیں گے، ویسے اس لڑکے کا علاج تو ہو رہا ہے نا؟ جی اب تو اس کی انگلی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، مگر دوائیاں کچھ عرصے تک کھانا ہوں گی، شامہ نے ہولے سے کہا اور وہاں سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ڈھیروں آنسو اس نے شان کے لیے بہا دیے۔ شان کاش تم مجھے سب کچھ بتا دی، تم نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہوتا، میرے لیے زیادہ آسانیاں ہوتی۔ اب میں تمہاری تصویر کیسے نکال پھینکوں؟ جاتے لمحے تمہاری نفرت نے میرے دل میں محبت کی آگ اور بھڑکا دی تھی۔ خدا را شان مجھے تم بھولنا مت، اپنی شامہ کو بھولنا مت۔ اور انہیں خیالات کو سمیٹے سمیٹے وہ سو گئی۔ اویس نے شامہ کو شان کا پتہ دے دیا۔ شامہ نے اویس کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اس کا کوئی ذکر اپنے خط میں نہ کرے۔ اور پھر ایک دن شامہ یوں ہی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی میگزین پڑھ رہی تھی کہ عاطف صاحب آ گئے۔ شامہ بیٹی ہمیں تمہارا فیصلہ منظور ہے؟ سچ ڈیڈی، وہ مسرت سے بولی۔
हाँ बेटी, हमने सोचा कि अगर माशरे के सब लोग ऐसे लोगों को ठुकराते चले जाएं तो उनसे मोहब्बत कौन करेगा, उनको प्यार कौन देगा। मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ बेटी। और फिर अब ये लाइलाज मर्ज़ नहीं है, बर वक्त इलाज से ये मर्ज़ ठीक हो जाता है। हाँ डैडी, शान बहुत परेशान रहते हैं अपनी बीमारी की वजह से। वो सोचते हैं उनसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता है, उनकी शादी कभी नहीं होगी। डैडी, इस तरह से एक अच्छा भला शख्स तबाह हो जाएगा। तुम शान को हमारी तरफ से लिख दो कि हम शादी पर तैयार हैं। ओ स्वीट डैडी, थैंक यू वेरी मच। और ये जो अम्मी नाराज़ हैं, उसने अपने डैडी के गले में बाहें डाल दी और उन्होंने उसकी पेशानी चूमते हुए कहा, भाई तुम्हारी अम्मी हमारी बात टालने की जरूरत नहीं कर सकती हैं। बस बड़ा बड़ा कर अपने दिल की भड़ास निकाल ली और आसिफ बेटे को भी हमने नॉर्मल कर लिया। ये कहकर आतिफ साहब वहाँ से चले आए और शामा फ़ौरन ईशान को ख़त लिखने बैठ गई। माय डियर शान, तुम तो मुझसे बात करना और ख़त लिखना भी गवारा नहीं करोगे, मगर शान, जब इंसान अपने मन मंदिर में किसी को देवता बनाकर बिठा लेता है तो फिर उससे फरार मुश्किल हो जाता है। तुम मुझसे नाराज़ होकर गए, तुमने मुझसे नफ़रत इसलिए की कि मैं तुमसे नफ़रत करूं, मगर यकीन करो शान, तुम मुझको जितना झुड़कोगे, नफ़रत करोगे, मैं तुमसे इतना ही सच्चा प्यार करूंगी। तुमने मुझे क्यों बुरा भला कहा, मुझे क्यों डांटा, इस हकीकत का इल्म मुझे वैसे हुआ। और तब शान, यकीन करो मेरे दिल के तमाम दरवाजे तुम्हारे लिए वाह हो गए। तुमको मेरे साथ इतना जुल्म नहीं करना चाहिए था। जानते हो मैं नाजिया नहीं हूँ, मैं शामा हूँ। हाँ, तुम्हारी अपनी शामा। जानते हो शान, मैंने तुम्हारी नाराज़गी के बावजूद अपनी शादी का प्रपोज़ल उठते ही तुम्हारा नाम ले लिया और अम्मी डैडी भैया आप ही सभी तो राज़ी हो गए हैं। और तुम्हारी बीमारी का जानकर भी शान, उन्होंने मुझे कह दिया वो मेरी शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। खुदारा, अब तुम और कुछ ना कहना, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। मुझे पहली फुर्सत में लिखो कि तुम अपनी अम्मी को कब मेरे घर भेजोगे। अच्छा, अब अपनी और सिर्फ अपनी शामा को इजाज़त दो, जवाब ज़रूर देना वरना मैं रूठ जाऊँगी। शान, तुमसे ही नहीं, शायद इसी दुनिया से। अच्छा, खुदा हाफिज़, तुम्हारी शामा। जब शान को ख़त मौसूल हुआ तो वह हैरान रह गया। अरे ये लड़की तो बिल्कुल नाजिया से मुख्तलिफ है, ये मुझे मेरी तमाम तर हिमाकतों बीमारी समेत कबूल कर रही है। और उसने इतनी जुर्रत भी पैदा कर ली कि अपने अम्मी अब्बू से भी बात कर ली हो। तब उसने शामा को जवाब दिया, शामा डियर, बहुत सारी दुआएं, तुम तो बिल्कुल पागल सी लड़की निकली। शामा, दरहकीकत तुमको वैस ने सच बताया, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था और ना ही ज़बरदस्ती की शादी। अब तुमने खुद ही हाथ थामना चाहा है। शामा, मैं खुद भी तुमको प्यार करता था और करता हूँ, मगर तुम मुझे अपना लोगी कभी सोचा भी ना था। जल्दी मेरी अम्मी तुम्हारे घर आएंगी। खुदा हाफिज़, तुम्हारा अपना शान। फिर शान के ख़त आने के 2 दिन के बाद ही शान की अम्मी और बहनें शान का रिश्ता लेकर आ गईं। नाइमा और मोना तो शामा के हुस्न पर और शान की पसंद पर फरेफ्ता हो गई और तय ये पाया कि वो लोग मंगनी कर देंगे। वहाँ लंदन में शामा के चाचा को लिखा गया और तय पाया कि वो लोग वहाँ शान को अंगूठी पहना देंगे। यहाँ शान की अम्मी ने अंगूठी पहनाई। फिर शामा धीरे धीरे अपने मन की शान का प्यार सजाए उसका इंतज़ार करने लगी। शान के आने के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे, घर में शादी की तैयारियां ज़ोरों पर हो रही थीं। शान के आने से कई दिन पहले तारीख तय हो गई और जब वो आया तो शामा से मिलने के लिए बेहद बेकरार था। ना भैया ना, अब भाभी जान तो आपको शादी की रात ही देखने को मिलेंगी। नाइमा बोली, और जो मैं अभी मिला हूँ तो वहाँ मैंने नाजिया बाजी से कह दिया है कि आपको घर में घुसने भी नहीं देंगी। शामा भाभी के कमरे में और फिर 2 दिन तो बारात में रह गए हैं। खैर जाओ जी, माफ़ किया। भैया आपकी उंगली ठीक हो गई ना? हाँ मुन्ना, अब तो खुदा का शुक्र है। देखो कहीं मालूम ही नहीं होता कि कभी कोई इन्फेक्शन हुआ था। और क्या भैया, अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, आप तो खामखा परेशान में मुब्तला थे। देखिए ना शामा भाभी कितनी अच्छी हैं। हाँ मुन्ना, शामा का मैं एहसानमंद हूँ कि उसने मुझे जीने का हौसला दिया, वरना मैंने तो सोचा भी ना था कि कोई लड़की मेरी जीवन साथी बन सकती है। और फिर उस रात वो तो मुरादों की रात थी। शामा दुल्हन बनी उजला रूसी में बैठी थी और शान अपनी तमाम तर वजाहत के साथ क्रीम कलर की शेरवानी में मलबूस उसके नज़दीक आया। शामा ने कदमों की चाप पर सर और झुका लिया और फिर शान ने हौले से उसका घूंघट उलट दिया। वहाँ उसको पहले से भी ज़्यादा हसीन शामा नज़र आई। वो शामा जो उसके मन मंदिर की रानी थी, वो शामा जिसने उसे ज़िल्लतों और ज़माने की संगीनियों का शिकार होने से बचा लिया था। वो उसकी मोहसिन थी। बेख्तियार शान कह उठा, शामा नई ज़िंदगी का आगाज़ मुबारक हो। बखुदा आज से पहले मैंने तुम्हें इतना हसीन कभी ना पाया था। शामा, तुमने मेरी 1000 नफ़रतों के बावजूद मेरा दामन थामा, मुझे किसी का कॉम्प्लेक्स का शिकार ना होने दिया। आओ तुम और हम अहद करेंगे हमेशा यूँ ही एक दूसरे का साथ निभाएंगे। मैं जानता हूँ शामा, तुम्हारा इसार बहुत बड़ा है
تم نے ایک ایسی بیماری والے شخص کو اپنایا جو دوسروں کو بیماری دے سکتا ہے۔ نہیں شان، یہ تو سب دنیا کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ ارے ٹی وی ہونے والے لوگ ایک خوشگوار زندگی گزارتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ شان ہم اپنا بلڈ ٹیسٹ کرواتے رہیں گے اور تم دیکھنا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ماشاء ماں، خدا کرے ہمارے بچے اس آزار سے پاک رہیں، تم دیکھنا کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے کہا نا، اب کوئی بری بات نہ کہنا شان، میں تمہیں اتنا پیار دوں گی کہ تم اپنا سب دکھ بھول جاؤ گے۔ اور ہاں، اب انشاءاللہ جلدی پریکٹس شروع کر دینا۔ ہاں، میں ابو کے ساتھ ہی کام کرنے لگوں گا۔ اور پھر یوں ہی مستقبل کی پلاننگ کرتے کرتے وہ لوگ سو گئے۔ شان شامہ کو پا کر بے حد مسرور تھا۔ ولیمہ بھی بخیر وقوبی ہو گیا۔ شامہ نے شان کی دلجوئی میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور پھر 1 سال بعد جب ان کے گھر نمونہ سا سجیل آیا تو وہ لوگ خوش ہو گئے۔ اور جس وقت ڈاکٹر نے سال کے اندر بچے کا خون ٹیسٹ کر کے بتایا کہ بچہ بالکل نارمل ہے، تو پھر ان کی تو خوشی کی انتہائی نہ رہی۔ انہوں نے منی کی سالگرہ کا بہت شاندار جشن منایا، اور نازیہ اور اس کی ماں کو بھی اس میں بلایا۔ نازیہ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، وہ آئی اپنی ماں کے ساتھ اور خوبصورت شامہ سے شان نے تعارف کرایا۔ نازیہ، یہ میری بیوی، میری جان، میری زندگی شامہ ہے، اور یہ ہے میرا پیارا پیارا صحت مند بچہ سجیل۔ اور شامہ یہ ہیں وہ ہستی جنہوں نے مجھے ٹھکرایا تھا کیونکہ انہیں چھوت کی بیماری لگ جاتی نا۔ نازیہ حیرت زدہ سے خوبصورت صحت مند بچے اور شامہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے شان سے کہا، شان، تم نے مجھے بے عزت کرنے کو بلایا ہے؟ نہیں، تمہیں آئینہ دکھانے کو بلایا ہے کہ اگر تم اپنی کم ذہنیت کے باعث مجھے ٹھکرا سکتی ہو تو ابھی کچھ لوگ دنیا میں ایسے موجود ہیں جو دوسروں کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں، اور جانتی ہو، وہ میری بیوی، میری ساتھی، میری زندگی کی مالک شامہ ہے۔ ہاں، وہ یہ اظہار کر سکتی تھی، اس نے کہا، اور حیرت ہے کہ تمہارا بچہ بالکل نارمل ہے۔ نازیہ حیرانگی سے بولی، تو اور کیا، تم یہ سمجھ رہی تھی کہ خدا نخواستہ میرا بچہ بھی کوڑی ہوگا، میری بیوی بھی کوڑی ہو جائے گی؟ اب اس جدید سائنسی دور میں اگر فوری علاج ہو جائے تو جزام ختم ہو جاتا ہے، انسان نارمل زندگی گزارتا ہے میری طرح۔ شان، وہ میری بھول تھی، میں نے تمہیں دکھ دیا۔ ہاں، تم نے مجھے صرف دکھ نہیں دیا بلکہ ایک ایسے کمپلیکس میں مبتلا کر دیا تھا کہ شاید میں اپنے حواس کھو بیٹھتا۔ اگر شامہ مجھے نہ ملتی تو زندگی کی راہیں تم نے میرے لیے بہت کٹن کر دی تھیں۔ شامہ جا چکی تھی اور نازیہ شرمندہ سی کھڑی شان کی باتیں سن رہی تھی۔ شان بولا، تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ نہیں، کوئی دوسرا شان ملے گا پھر شادی کروں گی، ورنہ شاید کبھی شادی نہ کروں۔ نہیں نازیہ، تم شادی ضرور کرنا، میں نے تو اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ میرا گھر بار اور بچے ہیں، میں سکھی ہوں، میرے من مندر کی رانی صرف اور صرف شامہ ہے۔ تم نے شان کو خود کھویا ہے نازیہ، اب دوسرا شان تم کو نہیں مل سکتا، کبھی بھی نہیں۔ یہ کہہ کر شان تیز قدم اٹھاتا چلا گیا، اور نازیہ بڑبڑا اٹھی، شان، میں تمہاری مجرم ہوں، تمہارے من مندر میں شامہ ہے اور میرے من مندر میں تم ہو۔ شاید تمہاری یاد میں یوں ہی تڑپ کر زندگی گزار دوں، میرے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کیا ہے؟ اور کیا ہے بھلا؟ ہاں، صرف پچھتاوا، اور من مندر میں تمہاری تصویر گردن جھکائی تو دیکھ لی تو آنسو نازیہ کی آنکھوں سے ٹپک پڑے۔ اور ویورز، اسی کے ساتھ میری یہ 99 نمبر کی کہانی یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ افسانہ پسند آیا ہے تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میں جب اب میں 100 نمبر کی کہانی ڈالوں گی، اب وہ کیا ڈالوں گی میں وہ پھر آپ کو بتاؤں گی۔ ابھی ہماری یہاں پہ شگون کے پھول کی کہانیاں یہیں پہ ختم ہوتی ہیں۔ مجھے اگلی دفعہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ 100 نمبر کی کہانی کے ساتھ۔ انشاءاللہ ہم سینچری مکمل کریں گے اپنی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔